چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیف حالکم؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ پیارے بچے اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر حاضر ہوئے آپ کا بڑا ہی پیارا پروگرام لے کر، جس کا نام ہے آؤ سیکھیں قرآن، بلند آواز سے آؤ سیکھیں قرآن۔ آؤ سیکھیں قرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اہلا و سہلا مرحبا کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو جلدی جلدی قریب آ جائیے اور قرآن پاک کو تجوید و قرات کے مطابق پڑھنا سیکھ لیجئے۔ جو پڑھتے ہیں کثرت سے قرآن، رب ہوتا ہے ان پہ مہربان، اور قرآن پاک کو ہمیشہ تجوید و قرات کے ساتھ پڑھنا ہے، اور اسی طرح آگے بڑھنا ہے۔ اور جو سیکھتے ہیں محبت سے قرآن کو، رب پسند فرماتا ہے ایسے مسلمان کو، رب پسند فرماتا ہے ایسے مسلمان کو جو محبت کے ساتھ، ذوق و شوق کے ساتھ اچھے طریقے سے قرآن پاک کو سیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں اور اسی طرح آگے بڑھتے ہیں۔ تو آئیے بڑھتے ہیں درود پاک کی فضیلت کی طرف۔ فرمان آخری نبی مکی مدنی عربی رسول قرشی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو مجھ پر ایک دن میں 50 بار درود پاک پڑھے، بروز قیامت میں اس سے مصافحہ کروں گا، یعنی ہاتھ ملاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہہ دیئے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے بچے اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف، مگر سبق کی طرف بڑھنے سے پہلے آئیے مل کر دعا پڑھ لیتے ہیں۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ اللہم افتح علینا اللہم افتح علینا حکمتک حکمتک وانشر علینا وانشر علینا رحمتک رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ یا ذا الجلال والاکرام۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ تو پیارے بچے اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ آج ہم سورۃ الدہر آیت نمبر 22 22ویں آیت پڑھیں گے۔ ایک ساتھ مل کر پڑھنا ہے، ایک آواز سے، ایک انداز سے پڑھنے کی کوشش کیجیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ھذا ان ھذا کان لکم، کان لکم، ان ھذا ان ھذا کان لکم، کان لکم، ان ھذا کان لکم ان ھذا کان لکم جزاء 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 وکان سعیکم وکان سعیکم مشکورا 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 وکان سعیکم مشکورا وکان سعیکم مشکورا ان ھذا کان لکم جزاء ان ھذا کان لکم جزاء
وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا وكان سعيكم مشكورا وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا وكان سعيكم مشكورا إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا ماشاء اللہ عز و جل کوشش کی اور آپ پہنچ گئے کوشش من جدہ جو کوشش کرتا ہے وہ پا لیتا ہے تو آپ نے کوشش کی پہنچ گئے آئیے اس آیت کے ہم مخارج اور قواعد سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں پہلا حرف ہے ان میں حمزہ یہ الف نہیں ہے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین یہ حمزہ ہے جس الف پر زبر زیر پیش آ جائیں حرکات آ جائیں یا تنوین آ جائے دو زبر دو زیر دو پیش آ جائیں کھڑی حرکات آ جائیں کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش آ جائے تو وہ الف نہیں رہتا وہ حمزہ بن جاتا ہے یا چھوٹی علامت جزم کی علامت ہوتی ہے نا یہ والی چھوٹی سی دال جزم سکون کی علامت ہوتی ہے یہ آ جائے تو وہ حمزہ بن جاتا ہے وہ الف ہمیشہ کیا بن جاتا ہے حمزہ تو یہ حمزہ ہے اس کو خوب ظاہر کریں گے نون مشدد میں ہمیشہ ایک الف کا غنہ کرتے ہیں نون مشدد میں ایک الف کا ہمیشہ غنہ ہوتا ہے ہا پر کھڑا زبر ہے ہا پر کو ایک الف کھینچنا ہے ذال علی زبر ذا یہ بھی الف مدہ ہے یعنی کھڑا زبر کھڑی حرکات حروف مدہ ہی قائم مقام ہوتی ہیں یہاں الف مدہ ہے یہ بھی الف مدہ ہی ہے جی ہاں کیونکہ کھڑا زبر بھی ایک الف کھینچنا ہے ذال الف زبر ذا یہ الف مدہ بھی ایک الف کھینچنا ہے تو دونوں کو ایک ایک الف کھینچیں گے ٹھیک ہے ہاذا ان ہاذا گڈ کا نام ہے کاف الف زبر کا الف مدہ کھینچیں گے نون پر زبر ہے حرکتیں نہیں کھینچیں گے اچھا کاف کا مخرج زبان کی جڑ اور تعلقہ سخت حصہ یہ کاف کا مخرج اپنی یاد رکھنا ہے کا نام ہے نون کی زبر کو نہیں کھینچیں گے کاف الف زبر کا الف مدہ کھینچیں گے لکم لام پر زبر ہے حرکتیں نہیں کھینچیں گے کم کاف میم پیش کم میم سائن کے بعد جب کبھی میم اور با کے علاوہ کوئی حرف آ جائے تو ہوتا ہے اظہار شفوی کون سا قاعدہ ہوتا ہے اظہار شفوی تو یہاں پر بھی اظہار شفوی ہوگا جس کی وجہ سے یہاں غنہ نہیں ہوگا اچھا یہاں جزا میں جیم پر زبر ہے حرکت ہے نہیں کھینچیں گے زا الف زبر زا الف مدہ ایک الف کھینچیں گے مگر دیکھیے حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں آ گیا تو یہ ہو جائے گا مد متصل کیا ہو جائے گا مد متصل تو اس کو ایک الف کھینچ کر ادا کریں گے نہیں جب مد متصل ہو جاتا ہے تو ایک الف کے بعد ایکسٹرا کھینچنا ہوتا ہے اس کو کھینچنا ہے تو 2 سے 2.5 الف کتنا کھینچیں گے 2 سے 2.5 الف یعنی 4 یا 5 حرکات کو کھینچنا ہوتا ہے تو کھینچیں گے جزاء گڈ زبردست اچھا جیم کا مخرج بتا دیتا ہوں جیم شین یا یہ ادا ہوتے ہیں زبان کے درمیان تالو کے درمیان سے ٹھیک ہے اور زا جو یہ سیٹی والا ہے زا ادا ہوتے ہیں زبان کی بالکل باریک نوک اصلت اللسان اور اوپر نیچے دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے یعنی ثنائے سفلا ما اتصال ثنائے علیہ کے ہوتا ہے تو اس کے اندرونی کنارے جو ہوتے ہیں نا نیچے والے دانت سامنے والے فرنٹ والے اوپر والے دانت ان کے اندرونی کناروں سے زبان کی بالکل باریک نوک ٹچ ہوگی ہلکی سی جی ہاں اس کو زبردستی نہیں لگانا ہوتا بعض بچے زبردستی لگاتے ہیں تو ادا کرتے ہیں ز پڑھتے ہیں وہ غلط پڑھتے ہیں زا نہیں پڑھنا زا ہلکی سیٹی آئے گی اب بعض بچے بہت سختی سے پڑھتے ہیں زا دونوں دانتوں میں سرسراہٹ اور تھر تھراہٹ ہو جاتی ہے ایسا نہیں کرنا یہ منع ہے یہ زا کی ادائیگی یہ بھی غلط ہے ٹھیک ہے سختی نہیں کرنی نرمی سے ادا کرنے ہونے والا حرف ہے اچھا اب آگے بڑھیے تو یہاں پر جو ہے تنوین کے بعد واو آ گیا ادغام مال غنہ کون سا قاعدہ ہے جی ہاں ادغام مال غنہ ہوگا واو پر زبر ہے حرکتیں نہیں کھینچیں گے کاف الف زبر کا الف مدہ ایک الف کھینچ کر ادا کریں گے نون پر زبر ہے حرکتیں اس کو بھی نہیں کھینچیں گے سعیکم میں سین کو عین سے ملانا ہے اور عین کو حلق کے درمیان والے حصے سے ادا کرنا ہے اس کو حمزہ نہیں کرنا بعض بچے پڑھتے ہیں سعیکم نہیں سعیکم کیا پڑھیں گے سعیکم غنہ بھی کریں گے کیونکہ میم ساکن کے بعد دوسری میم آ رہی ہے یہاں ادغام شفی کا قاعدہ ہوگا ٹھیک ہے یہ بھی آپ کو بتاتے ہیں یا پر پیش ہے حرکت ہے نہیں کھینچیں گے کاف میم پیش کم
میم صاحب بعد دوسری میم آ گئی، کون سا قاعدہ ہوگا؟ ادغام شفوی۔ کون سا قاعدہ ہے؟ ادغام شفوی، ٹھیک ہے نا؟ تو یہاں پر ادغام شفوی ہوگا اور میم کو شین سے ملائیں گے، مش، وہ جیم شین اور یا زبان کے درمیان اور تالو کے درمیان سے ادا ہوتے ہیں۔ اچھا مش، آپ محسوس کر رہے ہیں منہ میں آواز پھیلتی ہے، اس کو کہتے ہیں تفشی۔ کیا کہتے ہیں؟ تفشی۔ تفشی، حرف تفشی ایک ہے، حروف نہیں ہوتے، حروف میں یعنی جمع ہو جائیں گے، اور حرف تفشی صرف ایک ہی ہے، وہ ہے شین۔ کون سا حرف ہے؟ شین۔ تو اس لیے کہتے ہیں اس میں صفت تفشی ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ صفت تفشی۔ جی ہاں، یعنی منہ میں آواز کا پھیل جانا۔ ماشاءاللہ۔ دیکھیں کاف واو پیشکو، واو مدہ ایک الف کھینچنا ہے اور دو زبر کی تنوین کو وقف کی حالت میں الف سے بدل دیں، اس کو کہتے ہیں وقف بالابدال۔ وقف بالابدال، گڈ۔ تو یہاں پر جو ہے را پر دو زبر آنے کی جگہ سے را پر ہو جائے گا، را پر زبر آئے دو پیش آئے، دو زبر آئے را پر زبر پیش آئے، ان صورتوں میں را پر ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ ایک مرتبہ پھر مل کر پڑھیں گے ایک آواز سے، کوشش کرنا ہے سانس کھینچ کر پھر پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ ان هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا۔ ان هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا۔ ماشاءاللہ، زبردست۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، امید ہے آپ نے اچھے انداز سے سمجھا بھی، سیکھا بھی، پڑھا بھی۔ آئیے اس آیت کو میں نے پڑھنا ہے، آپ نے کان لگا کے توجہ کے ساتھ سننا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا۔ ان هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ماشاءاللہ عز و جل یہاں موجود بچوں نے اچھے انداز سے کوشش کی اور اس کو پڑھا۔ ابھی آگے بڑھتے ہیں ہم یہاں موجود بچوں کی طرف کہ ایک زبردست دلچسپ مقابلہ ہوتا ہے، حدر اور ترتیل کا مقابلہ بھی ہوتا ہے۔ مقابلہ نہیں ہوتا، حدر اور ترتیل پڑھتے ہیں، مگر قواعد اور مخارج کا مقابلہ ہوتا ہے۔ جی ہاں، اس کے لیے ٹیم اے والے تیار ہیں؟ جی۔ ٹیم بی والے بھی ہیں تیار؟ جی۔ پہلا سوال ہے ٹیم اے سے، انّا میں انّا پہ کون سا قاعدہ ہے؟ انّا، انّا، جی کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ نام بتائیں پہلے۔ محمد شاکر۔ محمد شاکر بھائی، کون سا قاعدہ ہے؟ نون مشدد۔ نون مشدد ہو رہا ہے۔ نون مشدد میں کیا ہوتا ہے پیارے بچے؟ ایک الف کا گنہ ہوتا ہے۔ ایک الف کا گننا ہوتا ہے۔ گننا ہے یا غنہ ہے؟ گنہ۔ غنہ ہے، پکا؟ جی سوچ لیں۔ سوچ لی۔ اور جواب شاکر بھائی نے درست دے دیا، ٹیم کو 10 پوائنٹ دلا دیے ہیں۔ اگلا سوال ٹیم بی کی طرف۔ ان ہاذا، ہاذا میں کوئی چیز مشترک ہے، ایک جیسی ہے، وہ کیا ہے؟ ہاذا میں ایک چیز ہے جو ایک جیسی ہے، وہ ایک جیسا پڑھنا ہوتا ہے، کیا ہے وہ؟ ماشاءاللہ۔ چلیں محب بھائی کو مائک دیں، آگے بڑھائیں۔ جی محب بھائی، محمد محب بھائی کیا کہنے جا رہے ہیں؟ دونوں میں ایک الف کھینچ کر پڑھیں گے۔ دونوں کو ایک الف کھینچ کے پڑھیں گے؟ جی سوچ لیں۔ جی۔ اور جواب درست دے دیا۔ سبحان اللہ۔ 10 پوائنٹ ہو چکے ہیں دونوں ٹیموں کے۔ اگلا سوال ٹیم اے کی طرف۔ کانا میں کاف کا مخرج ہے کیا؟ کانا۔ جی محمد عشوان بتائیے کون سا قاعدہ لگتا ہے؟ کاف کا مخرج کیا ہے؟ زبان کی جڑ اور تاروں کا سخت حصہ۔ سخت حصہ، یہ حصہ کیا ہے؟ حصہ۔ سخت حصہ۔ سوچ لیں۔ سوچ لیا۔ پوچھ لیا۔ اور محمد عشوان کا جواب بالکل درست ہو چکا ہے۔ سبحان اللہ۔ 10 پوائنٹ مزید دلا دیے ٹیم اے کو، 20 پوائنٹ ہو چکے ہیں ٹیم اے کے۔ ٹیم بی کی طرف بڑھتے ہیں۔ اگلا سوال کان لکم، لکم پہ کون سا قاعدہ ہے؟ جی اس بچے کو مائک دیجیے گا، آگے مائک بڑھائیں، آپ بتائیں گے، ان کو دے جی نام بتائیں۔ محمد مدثر۔ محمد مدثر بھائی کیا کہنا چاہیں گے؟ ادارے شفوی۔ سوچ لیں۔ سوچ لیا۔ اور جواب اللہ، پھر سوچ لیں۔ سوچ لیا۔ اللہ، جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور 10 پوائنٹ مزید اپنی ٹیم کو دلا دیں، 20 پوائنٹ ہو چکے ہیں۔
دونوں ٹیموں کے آخری سوال حسن مشتبہ سے کی طرف بڑھتے ہیں. حسن مشتبہ کو مائک دے. جزاء کی مد کون سی ہے؟ یہ آواز کیوں آئی؟ جی حسن مشتبہ بھائی بتائیے. مد متصل. مد متصل. سوچ لیں. سوچ لیا. کتنا کھینچ کے پڑھیں گے؟ 2.5 الف. 2.5 الف. کہیں سے آواز آئی تھوڑی سی. 2.5 الف. جی. اور جواب درست ہو چکا ہے. اللہ. اور 10 پوائنٹ دلا دیے حسن مشتبہ نے اپنی ٹیم کو. 30 پوائنٹ ہو چکے ہیں ٹیم اے والوں کے. آخری سوال ٹیم بی سے. چلیں آپ سے پوچھتے ہیں ایزی سوال. وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا. کم میں کون سا قاعدہ ہے؟ دیکھ لیں قربان بھائی نے بھی ہاتھ کھڑا کر لیا. محب بھائی بھی. قربان بھائی آپ سے پوچھ لیں. پکا یاد ہے؟ چلے بتا دیں. ادغام شفوی. ادغام شفوی. سوچ لیں. جی. پھر سوچ لیں. جی سوچ لیا. کیا کون سا قاعدہ ہے؟ ادغام شفوی. ماشاءاللہ اتنی بھاری آواز ہے آپ کی. ادغام شفوی. آپ قرآن پڑھیں نا, بہت پیارا قرآن پڑھیں گے. آپ کو صحیح بتا رہا ہوں. جس کی بھاری آواز ہوتی ہے نا بہت اچھا قرآن پڑھتا ہے اگر وہ صحیح طریقے سے پریکٹس کرے تو قربان بھائی نے جواب درست دے دیا ہے اور 10 پوائنٹ دلا دیے اپنی ٹیم کو. سبحان اللہ. 30 پوائنٹ ہو چکے ہیں اور 30 پوائنٹ سے آج کا مقابلہ برابر ہو چکا ہے. سبحان اللہ. تو اب بڑھتے ہیں حدر اور ترتیل کی طرف. انشاءاللہ الکریم ہمارے ساتھ محمد شاکر بھائی حدر میں پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. اچھا سانس نہیں پہنچے نا تو پھر آپ کیا کریں؟ وَكَانَ سَعْيُكُمْ پہ وقف کر سکتے ہیں مگر جزا کی مد کو ہی پورا کرنا ہے. اور لکم پہ مجھے تھوڑا سا محسوس ہوا عجیب سا. ٹھیک ہے دوبارہ پڑھ لیتے ہیں. إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ. إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا. وكان سعيكم مشكورا. شاکر بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی یاد رکھیں جب ہم یہاں پڑھا رہے تھے نا تو وہ تو ہمیں ادغام کروانا تھا مگر جب یہاں وقف کریں گے تو ادغام شفیع کا قاعدہ ختم ہو جائے گا. اب ادغام شفیع نہیں کریں گے یہاں اظہار کریں گے. ٹھیک ہے یعنی وَكَانَ سَعْيُكُمْ صرف وَكَانَ سَعْيُكُمْ لمبا یعنی غنہ نہیں کریں گے. ٹھیک اب جب ملائیں گے تو ہم وہی قاعدہ ادغام شفیع کا یوز کریں گے. وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا. وكان سعيكم مشكورا. وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا. وكان سعيكم مشكورا. کہہ دیجئے سبحان اللہ. سبحان اللہ. اچھا شاکر بھائی آپ نے جو ہے نا کوشش کرنی ہے انداز کو صحیح ہے. ان هذا یہ نہیں ان هذا كان لكم. انداز کو سیکھیں لہجے کو سیکھیں. ٹھیک ہے نا اس کے لیے پریکٹس کریں تھوڑی بار بار پڑھیں گے اور تلفظ پہ گرفت بھی مضبوط ہونی چاہیے ہے نا. کوشش کریں گے تو من جدہ وجدہ جو کوشش کرتا ہے وہ پا لیتا ہے. پا لیتا ہے. اب بڑھتے ہیں ترتیل کی طرف. ہمارے ساتھ محمد محب بھائی انشاءاللہ الکریم ترتیل میں پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن
الله الرحمن الرحيم. اور جب شروع میں پڑھتے ہیں نا اس کو کہتے ہیں قرار میں پڑھنا. قرار میں جب پڑھا جاتا ہے تو آواز بھاری کی جاتی ہے. صحیح ہے. إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. وكان سعيكم مشكورا. إن هذا كان لكم جزاء 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 إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. وكان سعيكم مشكورا. وكان سعيكم مشكورا. وكان سعيكم مشكورا. إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. وكان سعيكم مشكورا. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. صاد بھی موٹا کرنا ہے، قاف بھی موٹا کرنا ہے، اللہ پاک کا لام بھی موٹا کرنا ہے، عظیم میں ضا بھی. ٹھیک ہے. صدق اللہ العظیم. صدق الله العظيم. صاد صاد صد صد صدق اللہ العظیم. صدق الله العظيم. کہہ دیجئے سبحان اللہ. سبحان اللہ. ماشاءاللہ عز و جل. ہمارے ساتھ محمد شاکر بھائی نے حدر میں پڑھا اور ماشاءاللہ محمد محب بھائی نے ترتیل میں پڑھا. اللہ پاک انہیں اور اچھے انداز سے تجوید و قرات کے مطابق قرآن پاک پڑھنے والا قاری قرآن بنا دے.
آمین اللہ پاک ہم سب کو بھی قرآن پاک کو تجوید و قرات کے ساتھ پڑھنے والا بنا دے. آمین 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 یا رب العالمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اب سے اجازت چاہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ. چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن. بچوں